ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بدعت کو رواج دینے والے، کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی۔ میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں، ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے۔ شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا، بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی۔ بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر آج جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے؟ بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہا کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے۔ میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء، بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں، بردہ سادی چادر کو کہتے ہیں، اور قطیفہ بیل بوٹے والی چادر کو کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کے مزار پر بردہ نہیں چڑھائی گئی، نبی کے مزار پر قطیفہ چڑھائی گئی، یعنی جس چادر پر بیل بوٹے بنے تھے ہمارا سرخ رنگ کی چڑھائی، سبحان اللہ، سرخ رنگ کی چڑھائی گئی۔ ہاں اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ چڑھائی اندر گئی یا چڑھائی اوپر گئی۔ باقی اگر اندر بھی چڑھائی گئی تو بھی آپ کامیاب نہیں، اور اوپر چڑھائی گئی تو آپ بھی کامیاب نہیں، اس لیے کہ نہ آپ اوپر چڑھاتے ہو نہ آپ نیچے چڑھاتے ہو۔ لیکن بہرحال چادر کا چڑھانا صحابہ سے ثابت ہو گیا۔ اب اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اگر اوپر چڑھانا ہو تو اوپر چڑھا لو، نیچے چڑھانا ہو تو نیچے چڑھا لو، مگر چڑھا مت کرو، چڑھانے کی بات ہے، چڑھنے کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بس اتنی سی بات ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ سیاہ ستہ پر بہت ناز کرتے تو ہم سیاہ ستہ سے پیش کریں۔ جس چادر پر اس کے کنارے پر ریشم کا کام ہوتا ہے، بیل بوٹے بنے، اس کو قطیفہ کہتے ہیں۔ چیک کیجئے لغت، لغت تو کوئی مسلک کی نہیں ہوتی نا، لغت تو بن مسلک کی ہوتی ہے۔ جیسے مصدر مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ویسے لغت بھی جو ہے ہاں وہ کسی مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال بات ہے، لیکن میری گزارش اتنی ہے، لوگوں نے چادر چڑھانے کو بھی بدعت کہہ دیا، لوگوں نے نبی کا میلاد منانے کو بھی بدعت کہہ دیا، کہ یہ بھی جہنم میں لے جائے گا۔ میں نے کہا ارے جہنم سے بچانے کی چیز ہے میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے گنڈے پر عذاب کم ہو جاتا ہے صرف پیر کے دن، سبحان اللہ، جمعہ کو کم نہیں ہوتا، پیر کو کم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ سید الایام ہے۔ سبحان اللہ، لیکن پیر کو کیوں تخفیف ہوتی ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا میں نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی میں کنیز کو کہا تھا جا تو آزاد ہے، یہ جا تو آزاد ہے، تو اسی انگلی سے چوسنے کو ملتا ہے پانی اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ سبحان اللہ، جو سرٹیفائی کافر ہو، سند یافتہ کافر ہو، آپ نے سند یافتہ عالم اور مفتی تو دیکھے ہوں گے، لیکن میں سند یافتہ کافر کی بات کروں، جس کے کفر کے ثبوت میں پوری صورت موجود ہے، اتنا سند یافتہ اور پکا کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کر لے میلاد پر تو اس کے جہنم کے اندر عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کو پانی چوسنے مل جاتا ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، میں نے کہا خواب کی بات ہے تو سورہ یوسف کون سی حقیقت کی بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر سورہ یوسف ایک نبی کے خواب پر پوری سورت نازل ہوتی ہے، سبحان اللہ، احسن القصص، سبحان اللہ،
پورے قرآن میں صرف ایک ہی قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے اور وہ نبی کا خواب ہے. ارے نبی خواب دیکھ کر بیان نہ کرے تو خواب، لیکن جب نبی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ حدیث رسول ہو جاتی ہے، اور جب صحابی خواب دیکھ کر بیان کر دے تو وہ بھی حدیث کا درجہ پا لیتا ہے. اگر عباس خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ حضرت یوسف خواب دیکھ کر چپ رہ جاتے تو کسے خبر تھی؟ لیکن حضرت عباس نے بیان کر دیا تو وہ حدیث عباس ہو گئی. اصطلاح محدث میں زیادہ سے زیادہ اس کو اثر عباس کہا جا سکتا ہے نا.